واضح کر چکا ہوں 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، 26 اکتوبر کو سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جو بھی مسودہ بنے گا اس پر پارلیمان میں بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ مجوزہ مسودے میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی خود میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ 18 سال میں بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے۔ آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے۔ آئین کے بنیادی خط و خال سے متصادم کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ آئینی ترامیم کے لیے وکلاء نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ ترامیم کا حتمی مسودہ اس کمیٹی سے شیئر کیا جائے گا۔ وکلاء سے مشاورت کے بعد آئینی عدالت کے قیام یا توسیع کی ترامیم کی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت۔ آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم، سیکیورٹی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ روسی نائب وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا، خطے میں فروغیام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ حکومتی مسودہ مان لیتے تو ملک و قوم سے خیانت ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کا حکومتی مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسودہ نہیں، پھر وہ کیا تھا جو فراہم کیا گیا؟ جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے۔ صحافی نے سوال کیا، بانی پی ٹی آئی نے آپ سے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیا، جس پر مولانا نے کہا میں بھی جواب نہیں دے رہا، اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا، کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کر چل دیے۔ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر عارف الوی کے اعزاز میں پی ٹی آئی کا ظہرانہ۔ مولانا کا کہنا تھا اسد کیسر نے میرے گھر پر بہت کھانے کھائے، اس بار ہم آ گئے۔ ظہرانے میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر کی شرکت۔ عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ہنگامی ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا نے ملتان روانہ ہونا تھا مگر محسن نقوی نے انہیں کچھ دیر روک کر ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد سربراہ جے یو آئی ملتان روانہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان آئندہ 10 روز اسلام آباد میں نہیں ہوں گے۔ مولانا کی طرف سے آئینی ترامیم کا مسودہ مسترد کرنے کے اعلان کے بعد وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے۔ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے تمام چیزیں مشاورت سے آگے بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ارکان کو اغوا کر کے کہا گیا ووٹ دیں، کیا ایسے قانون سازی ہوتی ہے؟ اسد اللہ بلوچ کے گھر کی خواتین کو اغوا کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں فارم 47 والے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ شفاف الیکشن ہو۔ بیرسٹر گوہر نے کہا آئینی ترامیم کا نیا ڈرافٹ آئے گا تو دیکھیں گے۔ جو مسودہ زیر گردش ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مسترد کر دیا ہے۔ علی محمد خان کہتے ہیں آئینی ترمیم لانی ہے تو ہمارے لیڈر کو باہر لائیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی رہنما نے کہا یہ کیسی ترامیم ہے کہ اپوزیشن ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار بھٹو کا نواسہ آئین پر نقب لگا رہا تھا۔ روس کی پاکستان کو یوریشین اکانومی میں شمولیت کی دعوت، انرجی سیکیورٹی میں تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ روسی نائب وزیر اعظم کی اسحاق ڈار سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا جز ہے۔ ہمارا ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے۔ وزیر تجارت جان کمال کی روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، وزیر تجارت نے پاک روس تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا۔ لبنان میں پیجز دھماکوں کے بعد واکی ٹاکیز میں دھماکے، گزشتہ روز جاں بحق افراد کے جنازوں میں دھماکوں سے 9 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پیجز دھماکوں میں لبنانی وزیر کے بیٹے سمیت 12 افراد جان سے گئے، 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں، 400 کی حالت تشویشناک ہے۔ حزب اللہ قیادت نے لبنانی عوام کو مواصلاتی آلات کے استعمال سے روک دیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نے خصوصی اجلاس میں دی تھی۔ امریکہ نے حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت،
برطانوی حکومت نے واقعے کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ایران نے پیچر دھماکوں کو اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ ترک صدر طیب اردوان کا لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ، مہلک پیچر دھماکوں پر دکھ کا اظہار۔ اردوان نے کہا اسرائیلی کوششیں خطرناک ہیں، اسے روکنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ کہا ٹرائل کورٹ سماعت مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ نیب کو 26 ستمبر کے لیے نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو متعلقہ دستاویز جمع کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے ٹرائل روکنے کی استدعا کی تھی۔ سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت کل پھر اجلاس ہوگا۔ آج ہونے والے اجلاس میں ارکان الیکشن کمیشن، سیکرٹری اور قانونی ٹیم نے شرکت کی۔ قانون ٹیم کی جانب سے عدالتی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ۔ جے یو آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 60 روز کی مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت لے لی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے شفاف انتخابات کرائے۔ امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن منظور کر لے گا، مزید روڑے نہیں اٹکائے گا۔ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو ویلا قرار دے دیا۔ بولے گورنر کو عزت راس نہیں آ رہی، وہ جرگوں میں بیٹھ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں، آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں بیان بازی کا کہتے ہیں۔ ایک ٹک ٹاکر لاہور میں بیٹھی ہے اور ایک کو یہاں چھوڑا ہوا ہے۔ ان سے گورنر ہاؤس لے لیا تو کسی اینکسی یا کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ عبوری دور میں بھرتی کیے گئے 1800 افراد کو نکالوں گا، چاہے 100 بار احتجاج کریں۔ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں چیک پوسٹیں ختم کر کے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی بے توقیری۔ پیپلز پارٹی کے رکن نے کے پی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی، موقف اپنایا۔ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ افغان کونسل جنرل کا اقدام انتہائی قابل مذمت ہے۔ صوبائی حکومت افغان کونسل جنرل کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کرے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو آسان خطا ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے وزیر تعلیم نے بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن کی۔ اس کرپشن پر تو نیب کا کیس بنتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریر سے خطاب، کہا اسکولوں کی آئی ٹی لیب آخری بار شہباز شریف کے دور میں بنی، اس کے بعد 5 سال تک کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ میں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی، عوام میں جا کر ان سے بات چیت اور اقدامات کرتی ہوں۔ نون لیگ کی حکومت ہر سطح پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے لا رہی ہے۔ پاکستان سے زیادہ کرائم برطانیہ اور امریکہ میں ہے، مگر وہ چلاتے نہیں۔ پاکستان میں لوگ چلاتے ہیں، اس لیے اس کا اثر ہماری سیاحت پر پڑتا ہے۔ گورنر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں پاکستان سے متعلق حالات خراب اور دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا اسے توڑنے والی آئی ٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہے۔ ہم نے 2040 ویژن کا اعلان کیا ہے۔ خواہش ہے 2040 تک 100 سے زائد 5 اسٹار ہوٹل بنے، 15 سے زیادہ ایئر لائنز ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس 50,000 طلبہ مفت آئی ٹی کورسز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دی، شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ، کہا سربراہی اجلاس سے پائیدار ترقی، جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے تعاون کو فروغ ملے گا۔ امید کرتا ہوں بادشاہ اور ملکہ کیملہ پارکر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब के 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर वाले महरूम। रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर दिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने ये सहूलत सिंगल फेज मीटर तक महदूद रखी। सिंगल फेज वाले 6 लाख सार्फिन को रिलीफ दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहिदे को 45 दिन होने वाले हैं। 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहे अमल का ऐलान करेंगे, जिसमें पहिया जाम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और इस्लामाबाद में पावर शो शामिल है। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आवाम को रिलीफ दे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कराची में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा सड़कें वक्त से पहले खराब हों तो तहकीकात करें। सड़क की तामीर के दौरान निकासी आब और सर्विस लाइन बनाएं। शहर की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। मेयर ने बताया टेंडर जारी कर दिया, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। रवा साल चिकनगुनिया के 140 PCR केसेस मुस्बत आए। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर जिन तलबा को दाखिला मिला उनको मुअत्तल कर दिया गया। करंगी में एक बैंक बनाया था, इस पर एतराजात उठे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल से कहा है इस पर फतवा दें। डब्बे के दूध से नौमौलूद बच्चों में बीमारी फैल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। ऐवान सदर पाकिस्तान में मुकीम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ्द की सदर से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। ढोग इंतखाबात गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की भारत की हिकमत अमली का हिस्सा है। वक्त ने कश्मीरी आवाम के लिए पाकिस्तान की जारी अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्यूएस का सफर तमाम। असद इकबाल को कब्रिस के माइकल ने हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2-0 के खसारे से असजद ने 4-3 की बरतरी हासिल की, मगर 8वें फ्रेम में शिकस्त हो गई। पाकिस्तान के दूसरे क्यूएस उवैस मुनीर को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई थी। चैंपियंस वनडे कप में मारफोर्स की फतुहात की हैट्रिक। डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। 285 रन के ताकुब में सऊद शकील की टीम 192 रन ही बना सकी। आसिफ अली ने 50, सऊद शकील ने 41 रन बनाकर की मुजाहिमत। मोहम्मद इमरान और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। मारफोर्स ने पहले खेलकर 284 रन बनाए थे। कामरान गुलाम की इवेंट में दूसरी सेंचुरी। 100 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की चैंपियंस कप के मेंटर्स और हेड कोचेस से मुलाकात। मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। गैरी क्रिस्टन ने कहा खिलाड़ी मैच जीत सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट टीमें जीतती हैं। पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की नेशनल स्टेडियम आमद, तामीराती कामों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। PCB के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग दी। ICC वफ्द अगले मरहले में इस्लामाबाद और लाहौर जाएगा। वफ्द दौरा मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेगा।